ہے ثاقب علی کے گھر والوں کا، احسان ہے اسلام پہ خدیجۃ الکبریٰ کا. یہ سیدوں کی نانی ہے. کتنا بڑا احسان. کیا کہا میرے حضور نے؟ سب کا اسلام، سب پر اسلام کا احسان، لیکن خدیجہ وہ ہے جس کا اسلام پر احسان ہے. ان کو محسن اسلام کہا جاتا ہے. محسن اسلام بڑی بات ہے. 25 سال حضور کے کاندھے سے کاندھا لگا کے کھڑے رہے. ہاں 25 سال حضور کے کاندھے سے کاندھا لگا کے کھڑے ہونا، یہ خدیجۃ الکبریٰ کا حصہ ہے. پوری کائنات کو تسلی دینے کے لیے میرا نبی آیا ہے، اور نبی کو تسلی دینے کے لیے حضرت خدیجہ آئی ہے. سمجھو کبھی کون ہے خدیجہ. جب حضور گھبراتے، جب بے قرار ہوتے، گھر میں آتے، تو جس کا ہاتھ تسلی کے لیے آتا تھا اسے خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا. جس کے جملے قلب رسول کو تسلی دیتے تھے اسے خدیجہ کہتے ہیں. خدا کی قسم جو شاب ابی طالب میں قدم سے قدم ملا کے چلی اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں. جس نے نبی کے ساتھ فاقوں پہ فاقے کیے اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں. جس نے شاب ابی طالب کا ایک ایک لمحہ نبی کے ساتھ رہ کے گزارا اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں. کون خدیجہ؟ جس نے شاب ابی طالب میں فاقے تو کیے لیکن چہرے پہ اداسی نہیں آنے دی، کہیں محبوب کے چہرے کو ناگوار نہ گزرے، یہ سوچ کر کے کبھی آقا کے سامنے اداس ہو کے نہیں آئی. کیا کہانی ہے شاب ابی طالب کی؟ وہ تو روٹیاں کھا کے تانے دیتا ہے، پیٹ بھر کے گالیاں بکتا ہے. حیا کر، نبی کے گھر والوں کا احسان مان. کون خدیجۃ الکبریٰ؟ وہ شاب ابی طالب جہاں بچے بھوک سے مر رہے تھے، جہاں جوانوں کے ہونٹ سوکھ چکے تھے، جہاں بڑے بڑوں کی کمر ٹوٹ گئی تھی، وہاں خدیجۃ الکبریٰ نبی کے آگے ایسے کھڑی ہوتی تھی جیسے کوئی ستم ہوا ہی نہیں ہے. ایک دن میرے نبی آئے، پیچھے کچھ آزادی آ گئے. حضور نے کہا تھا خدیجہ میری بیٹیاں نظر نہیں آ رہی ہیں. خدیجۃ الکبریٰ کی آنکھ میں شاب ابی طالب کی بھوک کے باوجود پہلی مرتبہ آنسو آئے. وہ کہ کہتی ہے یا رسول اللہ بیٹیاں میری کمر کے پیچھے چھپی ہیں. خدیجہ بتا تو صحیح سامنے کیوں نہیں لاتی؟ کہ بھوک اتنی ہے بچیوں کی چہرے پر، اس لیے سامنے نہیں کیا کہ باپ بیٹی کا چہرہ کیسے دیکھے گا. خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، نبوت والی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہ دکھاؤ میری فاطمہ کا چہرہ، دکھاؤ میری بیٹیوں کا چہرہ. جب بیٹیوں کا چہرہ دیکھا نبوت والی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے نبی نے کلائی پکڑی بیٹی کی. کہا بیٹی بات کیا ہے؟ کب فاقہ اتنا ہو چکا ہے اب بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے. میرے نبی نے چاہتے تو اسی وقت ہاتھ اٹھا کے کہتے یا اللہ پہلو کے لیے من و سلوہ اتارا ہے، میری بیٹیاں فاقے سے ہیں، آج ایک لقمہ جنت کا اتار دے. لیکن نگی نگی کربلا کا سبق سکھایا جا رہا ہے. خاتون جنت کا ہاتھ پکڑا ہے، درخت کے نیچے لائے ہے، سوکھے پتے اٹھا کے کہا تھا فاطمہ ذرا دامن پھیلا. خدا کی قسم وہ سید الانبیاء کی بیٹی، یہ نگی کہا تھا اب پتوں کا کیا ہوگا. جھولی پھیلا دی سیدہ نے. حضور نے پتے ڈالے. کہا بیٹی یہ پتے کھا کے گزارا کر لو، تمہارا بابا وعدہ کرتا ہے یہاں پتے کھا کے رب کی رضا سے راضی ہو جاؤ، میں اپنے ہاتھ سے تجھے جنت کی تاجداری کا تاج عطا کر کے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ حیدری. احسان ہے ان کا اسلام پر، قربانیاں ہیں ان کی. اور تجھے کیا پتا، تجھے پگڑی باندھنی آ گئی، ٹوپی لگانی آ گئی، تجھے تو مرغے ملنے لگے. مرغے کھا کے مائک پہ بولنا آسان ہے، پتھر باندھ کے پیٹ سے قرآن پڑھنا مشکل کام ہے. یاد رکھیے گا ہم اپنے باپ کی گالیاں برداشت کر لیں گے، اپنے پریوار کی توہین برداشت کریں گے، نبی کے گھر والوں کے خلاف کوئی بھونکے ہم زبان کھینچ کے گلے میں لپیٹ دیں گے، گلے میں لپیٹ دیں گے. اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے یہ چکی فاطمہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا. یہ جو روٹی تیرے حلق میں اتر رہی ہے یہ زہرا کے لالوں کا صدقہ ہے.
تجھے کیا پتا کیا؟ ہاں احسان ہے اسلام پہ نبی کے گھر والوں کا، احسان ہے. سنے غور سے، آگے بڑھنے لگا ہوں. یہی خاتون جنت اللہ اکبر حضرت فاطمہ زہرا کی امی خدیجۃ الکبریٰ. سمجھ لے میری بات، میں تمہیں بتا دوں خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے. یہ شاب ابی طالب میں بیمار ہوئی تھی اسی قید میں، اور یہ بیماری موت تک رہی. یہی بیماری موت کی وجہ بن گئی. اسی بیماری میں انتقال ہوا تھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا. آسان نہیں تھا. قدم سے قدم لگا کے چلنے والی خدیجہ، اور کتنی ہمدرد ہیں حضور کی، کتنی ہمدرد ہیں. سننا ذرا، میرے حضور فرماتے ہیں 25 سال میں نے خدیجہ کے ساتھ گزارے. کتنے 25 سال کہتے ہیں، لیکن کبھی دروازہ بجانے کی ضرورت نہیں پڑی. اور یہ بات اور بتا دوں، جب تک حضور حضرت خدیجہ کے ساتھ رہے دوسرا نکاح تک نہیں کیا. تنہا خدیجہ کے ساتھ 25 سال گزارے میرے نبی. اور آقا فرماتے ہیں کبھی مجھے دروازہ بجانا ہی نہیں پڑا. کہتے ہیں میں بعد میں آتا تھا، خدیجہ دروازے پہ پہلے آ جاتی تھی. تاریخ پڑھیے. جو لوگ ٹپڑی کرتے ہیں اسلام پر، چیلنج ہے میرا، ذرا ڈیپلی آپ اسلام کو پڑھیں. مطالعہ مکمل نہیں ہوگا، تیرے سینے میں ایمان کی دولت آ چکی ہوگی. سبحان اللہ. یہ اسلام کی صداقت ہے. گھر کیسے چلتے یہ نبی نے بتایا. نوجوانوں، اگر شادی ہو گئی ہو تو سیکھ لے کے جانا. میری بیٹیاں سن رہی ہیں، سبق لے کے جانا. شوہر کی فرما برداری کرنا، گھر جنت بن جائے گا. گھر جنت بن جائے گا. آقا فرماتے کبھی دروازہ بجانا نہیں پڑا. فرماتے ایک دن میں تبلیغ کر کے آیا، جب میں گھر میں دروازے پہ پہنچا، دروازے پہ خدیجہ کھڑی تھی. میرے پہنچتے ہی خدیجہ نے دروازہ کھول دیا. میں نے کہا خدیجہ ایک بات بتا، 25 سال ہو گئے آج تک میں نے دروازے پہ دستک نہیں دی، تو بتا تجھے کیسے پتا چل جاتا ہے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ مسکرا کے کہتی ہے، یا رسول اللہ آپ تو دروازے کی بات کرتے ہو، آقا اتنا پیار آپ سے ہے، مجھے اتنی محبت ہے، آپ دروازے سے پہلے والے چوک میں ہوتے ہو، پہلے چوراہے پہ ہوتے ہو، کہ نبوت کی خوشبو آنگن میں پہلے آ جایا کرتی ہے. محبوب تیری خوشبو بتا دیتی ہے کہ تو آنے والا ہے. تیرے آنے سے پہلے خدیجہ دروازے پہ آتی ہے. امام نے کہا تھا ان کی محفل دل کے غنچے گرا دیے گئے، جس راہ چل گئے گئے تجھے بچا دیا. تکبیر.